بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنا راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیان نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت ہی مفید ہے۔ یہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں میں پلا ہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بھی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ہر ایک رات کے عوض میں اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دو جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کے ہڈیاں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دہی کے اوپر والی بالائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اپنے غصے میں اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اپنی خوشی میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور حال پر نظر رکھیں، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے معدے کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ جو کولونچی دودھ میں ڈال کر پی لیتا ہے تو جان لیں کہ اس کی موت کسی لاعلاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی، آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ ہر چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی صورتحال لاحق ہو جو اسے پسند ہو تو وہ اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی ایسی صورتحال لاحق ہو جو اسے ناپسند ہو تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صرف مومن ہی وہ مرد ہے جس کا ہر معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ وزن کم کرنا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پانی میں تخم لنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوتا۔ جبڑے میں درد ہوتا ہے تو ملٹھی کھایا کریں، درد دور ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔
मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते और खून हमेशा साफ रहता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेस बदल कर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा? और औरत कहने लगी, या तो उमर फारूक का इंतकाल हो गया है या आप खुद उमर फारूक हो, वरना उमर फारूक के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। सर में तल्लू का तेल मसलने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज होता है। जबान के नीचे कोलंजी का दाना रखने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते हैं कि आपसे दरियाफ्त किया गया गीबत क्या चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई की इस बात का जिक्र करो जो उसे नापसंद हो। अर्ज की गई कि अगरचे मेरे भाई में वो बात मौजूद हो जो मैंने बयान की है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इसमें मौजूद है तो तुमने इसकी गिबत की, अगर नहीं मौजूद तो तुमने इस पर तोहमत लगाई है। सोने से कबल सुरमा डाल कर लेने से जिंदगी भर आंखों की रोशनी कम नहीं होती। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगना और ज्यादा खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिस घर में खुश इखलाक औरत रहती हो वहां नफरत दरवाजा नहीं खटखटाती। रोजाना किशमिश खाने से खांसी नहीं होती। अगर हमेशा जवानी चाहते हैं तो रोटी को दूध में डुबो कर खाया करें। दमा की बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो रोजाना लौंग खाओ, दमा नहीं होगा। वजन बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पी जाए, वजन बढ़ना रुक जाएगा। जो खाना खाकर सो जाता है इस पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। खाने के बाद हाथ दस्तरखान से साफ करने से रिज्क की तौहीन होती है। आंखों में धुंधलापन नजर आने लगे तो निहार मुंह आंखों में सुरमा लगाएं। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा कर देता है। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी को अपने भाई की मदद करनी चाहिए, हाँ वो जालिम हो या मजलूम हो। अगर वो जालिम हो तो उसे इससे रोक देना चाहिए, वो इसके लिए मदद होगी। अगर वो मजलूम है तो फिर इसकी मदद करे। मसवाक करने से अकल बढ़ती है और खाना जल्दी हजम होता है। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस पिला दें, इससे इनके जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाएगी। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरन बंद हो जाती है। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना या हवा में उड़ना इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले इंसान को इज्जत और दौलत मिलेगी। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म होती है। ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है। हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। सांस फूल जाता हो तो लसूड़े खाया करो। सैयदना अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर 10 साल तक बारिश नाजिल ना करे और फिर बारिश नाजिल कर दे तो मेरी उम्मत का एक गिरोह कुफर करते हुए कहेगा, ये फलां सितारे की वजह से हुई है। वजन कम होना शुरू हो जाए तो केले खाएं। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से कई सालों तक झुर्रियां नहीं आती। पानी में अर्के गुलाब डालकर नहाने से कभी भी बदन से बदबू नहीं आएगी। अगर जुकाम दायमी हो तो इससे दिमाग कमजोर हो जाता है। अगर जापानी फल का इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक होता है। नमक ज्यादा खाने से दिल कमजोर होता है। गर्म पानी से नहाओ ये तो बाल कमजोर हो जाएंगे। दायमी नजला और बलगम खत्म करने के लिए मेथी दाना 2 चाय के चम्मच 1 कप दूध में जोश देकर शहद से मीठा करके सुबह शाम पी लें।
انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کے ذریعے مزدوری کر کے اس سے صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کا خیال میں اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کسی مصیبت زدہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ بھی وہ نہ کر سکتا ہو تو پھر آپ کے خیال میں وہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برائی سے بچتا رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بازاری بوتلوں کا استعمال کم کریں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ سردیوں میں گرم پانی کے استعمال سے گلے کی خراش کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کریں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ٹماٹر میں چٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد ملا کر اس سے چہرے کا مساج کریں، چھائیاں اور داغ غائب ہو جائیں گے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کی ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور اسبگول کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور شام کو زیادہ کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچا ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی آ جائیں گے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔
पेट में दर्द रहता है तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लो, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। अगर आपकी बिनाई कमजोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें। क्या आप जानते हैं कि लाल बेग अपना सर कटने के बाद भी 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसकी मौत भूख से होती है। हल्दी भूनकर इसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुकाम खत्म हो जाता है। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कीजिए।